میرے غوث کی شان دیکھیے کہ ایک مرتبہ پیران پیر میران میر شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک محفل کے اندر لوگوں کے سامنے بیان کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، تو اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ بڑے بڑے اقطاب، بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے بزرگ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی، جو ولیوں کے تمام سردار غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے اقطاب، بڑے بڑے ولی۔ تو میرے غوث اس محفل میں واعظ و نصیحت کر رہے تھے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اس محفل میں تشریف لاتے ہیں۔ جب آتے ہیں اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان کو جب سنتے ہیں تو سننے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی کلیم موسیٰ کلیم اللہ، کیا آپ نے کبھی کسی قوم کے اندر کیا آپ نے کبھی ایسا کوئی ولی دیکھا؟ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا بزرگ دیکھا؟ تو قسم خدا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ولی دیکھا، میں نے ایسا بزرگ، ایسا شخص دیکھا؟ بلکہ میں نے تو آج تک کبھی بھی کسی بھی امت کے اندر، چاہے وہ حضرت ہود علیہ السلام کی ہو، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہو، چاہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی ہو، کسی بھی امت کے اندر ایسا ولی نہیں دیکھا۔ یہ شان ہے میرے غوث پاک کی، یہ مقام اور مرتبہ ہے میرے غوث پاک کا، اور یہ شان اور یہ مقام تو میرے غوث پاک کا ہے۔ ان کے دربار میں، ان کی چوکھٹ پہ جو بیٹھ جایا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسا مقام اور ایسا مرتبہ عطا کر دیتا ہے کہ دیکھنے والے دیکھ کر کہتے ہیں ہائے کاش ہم بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس امتی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام ولیوں کے سردار ہیں، ان کی چوکھٹ پر ہم جا کر بیٹھ جائیں۔ آج لوگ کہتے ہیں نا غوث پاک کچھ نہیں دیتے، غوث پاک کے دربار پر جانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ ارے ان کی دربار پر بیٹھنے والا، ان کی چوکھٹ پر بیٹھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا مقام دے دیتا ہے کہ غوث پاک کی چوکھٹ پر ایک شخص پہنچا جسے غوث پاک نے ایک لوٹا دے دیا، اور لوٹا دے کر وہاں بٹھا دیا اور کہا آنے جانے والوں کو وضو کراتے رہنا، جو آئے اسے وضو کراتے رہنا، یہاں تک کہ اس نے غوث پاک کے حکم اور فرمان کے مطابق اس لوٹے کو لیا، لینے کے بعد اس چوکھٹ پر بیٹھ گیا، لوگ آتے انہیں وہ وضو کراتا رہا۔ اب دیکھیے غوث پاک کے حکم سے وہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 4-5 دن نہیں، بلکہ 40 سال تک وہ وہاں پر لوگوں کو وضو کراتا رہا۔ اللہ اکبر، قربان میرے غوث پاک کی ایسی شان پر کہ 40 سال تک وہ لوگوں کو وضو کراتا رہا۔ جب 40 سال گزرنے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہی امتی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں ہم پیران پیر میران میر شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کی چوکھٹ کے اوپر 2 بڑے بڑے اقطاب، 2 ولی وہ اس چوکھٹ پر آئے، کیونکہ میرے غوث تو ولیوں کے سردار تھے، وہاں پر آیا کرتے تھے بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے اقطاب آیا کرتے تھے۔ ہم بھی وہاں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس امتی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی چوکھٹ پر جانے کی بڑی تمنائیں رکھتے ہیں، بڑی خواہشیں رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایک بار وہ در دکھائے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس در پر ایک بار پہنچائے گا۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس چوکھٹ کے اوپر، اس دربار کے اوپر، اس لوٹے والے کو جس کا نام لوٹے شاہ کے نام سے بڑا مشہور ہو گیا، اسے لوٹا دے کر جب غوث پاک نے بٹھایا نا تو وہ 40 سال تک وہاں بیٹھا رہا۔ 40 سال کے بعد وہاں 2 بڑے اقطاب، 2 ولی آئے۔ جب آئے تو اس نے انہیں دیکھا، تو دیکھنے کے بعد کہنے لگا کہ یار میں تو 40 سال سے یہاں پر بیٹھا ہوں، 40 سال میں نے کیا حاصل کر لیا؟ میں نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ وہ کہنے لگا میں اس دربار کو چھوڑ دوں گا، اس چوکھٹ کو چھوڑ دوں گا، اب یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر، جس دربار پر وہ بیٹھا تھا وہ دربار کوئی عام دربار نہیں تھا، جس چوکھٹ پر وہ بیٹھا تھا وہ چوکھٹ کوئی عام چوکھٹ نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے یہاں پر کچھ نہیں ملا، میں نے یہاں پر کچھ حاصل نہیں کیا، میں اس دربار اور چوکھٹ کو چھوڑ دوں گا۔ جب اس نے چھوڑنے کا ارادہ کیا تو جو اقطاب اور ولی آئے تھے
دو۔ ان کے ساتھ چل دیا، کہنے لگا مجھے بھی اپنے ساتھ لے لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چلنا ہے تو چلو، ہم تو منع کرنے والے نہیں، ہم تو مسافر ہیں، ہم تو اللہ کی راہ میں چلنے والے ہیں، اگر تمہیں بھی ہمارے ساتھ چلنا ہے تو تم بھی چلو۔ تو وہ شخص غوث پاک کا مرید جسے لوٹے شاہ کے نام سے لوگ یاد کرتے تھے، غوث پاک کا مرید، اس نے اس چوکھٹ کو چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا تو ان دو اقطاب اور ولیوں کے ساتھ وہ چلنے لگا۔ جب چلنے لگا تھوڑی دور پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے تو بھوک لگی ہے، مجھے تو کھانا کھانا ہے۔ وہ اللہ کے بندے، وہ ولی اور اقطاب کہنے لگے ہم تو اللہ کی راہ میں چلتے ہیں، ہمیں تو بس ایک وقت کا ایک ہی ٹائم پر کھانا ملتا ہے، وہ شام کو ملتا ہے، اگر تمہیں ہمارے ساتھ رہنا ہے، ہمارے ساتھ چلنا ہے تو کھانا صرف شام کا ملے گا، شام کے وقت کو ہی کھانا کھانا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب مارا وہ کیا کرتا، دربار کو تو چھوڑ دیا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ ساتھ میں چلنے لگا۔ جب شام کا وقت آیا تو اللہ کے ان نیک بندوں نے مصلی بچھایا، جو اقطاب تھے انہوں نے مصلی بچھایا، ان میں سے ایک انہوں نے نماز پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں نفل ادا کیا شکرانے کے طور پر۔ تو ان میں سے ایک نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، جیسے ہاتھ اٹھائے کھانے کا ایک دسترخوان تینوں کے لیے حاضر ہو گیا، تینوں نے کھانا کھایا۔ اب ان لوگوں نے سفر شروع کر دیا۔ جب دوسرا دن آیا، دوسرے دن وہ شخص پھر وہ جو غوث پاک کی چوکھٹ پر بیٹھا کرتا تھا، وہ مرید کہنے لگا کہ مجھے تو بھوک لگی ہے، مجھے تو کھانا کھانا ہے۔ ان اللہ کے اقطاب، ان بڑے بڑے اقطابوں نے، ان اللہ کے ولیوں نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا ہمارے ساتھ رہنا ہے، ہمارے ساتھ چلنا ہے، تو کھانا آپ کو ایک وقت کا ملے گا، ایک ہی ٹائم پر ملے گا، وہ شام کو ملے گا۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اس وقت اللہ غیب سے کھانا عطا فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ جب دوسرا دن آیا، دوسرا دن ان لوگوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ان میں سے پھر دوسرے شخص نے ہاتھوں کو اٹھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کھانے کا دسترخوان ان تینوں کے لیے حاضر کر دیا۔ جب تیسرا دن آیا، تیسرا دن جب کھانا منگوانا تھا تو وہ کہنے لگا مجھے بھوک لگی ہے، شام کا وقت ہو گیا تھا، ان دونوں اقطاب سے کہنے لگا مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے کھانا عطا فرما دے۔ وہ اقطاب کہنے لگے، اللہ کے وہ ولی کہنے لگے کہ ایک دن اس نے کھانا منگوا لیا، دوسرے دن میں نے بھی کھانا منگوا لیا، آج تیسرا دن ہے، آج تیری باری ہے، آج تجھے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کھانا منگوانا ہے۔ وہ کہنے لگا یار کیسی باتیں کرتے ہو، تم تو اللہ کے بڑے بڑے ولی ہو، تم تو اقطاب ہو، میں کہاں ان پڑھ، میں تو کچھ پڑھا لکھا نہیں، میرے پاس تو کوئی علم نہیں، میں بھلا کیسے کھانا منگوا سکتا ہوں۔ وہ کہنے لگے اگر کھانا ہے تو کھانا منگوانا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب تینوں نے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھی، شکرانے کے طور پر ادا کی، کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے۔ اس تیسرے نے جو غوث پاک کی چوکھٹ پر بیٹھا کرتا تھا، جسے لوٹے شاہ والے بابا کے نام سے لوگ یاد کرتے تھے، اس نے جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائی تو پہلے وہ دو اقطاب دعا مانگا کرتے تھے، ایک کھانے کا دسترخوان حاضر ہو جایا کرتا تھا۔ اب اس اللہ کے جو غوث پاک کی چوکھٹ پر بیٹھا کرتا تھا، اس غوث پاک کے اس مرید نے اب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ جیسے ہی اس نے دعا کی تو اس بار ایک نہیں بلکہ دو کھانے کے دسترخوان تینوں کے لیے حاضر ہو گئے، سبحان اللہ۔ اب ان دونوں اقطاب نے، اللہ کے ولیوں نے دیکھا تو حیران ہو، کہنے لگے تو کہتا تھا کہ تیرے پاس تو کوئی علم نہیں، تو ان پڑھ ہے، تو نے تو کوئی علم حاصل نہیں کیا، تو ہم نے کھانا منگوایا تو ایک دسترخوان کھانے کا حاضر ہو رہا ہے، جب تو نے منگوایا تو دو دسترخوان کھانے کے حاضر ہو رہے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، تو نے ایسا کون سا وسیلہ دے دیا، تو نے کس کے نام سے ایسی دعا کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو کھانے کے دسترخوان حاضر کر دیے۔ وہ غوث پاک کا مرید جو اس چوکھٹ پر بیٹھا کرتا تھا، لوگوں کو وضو کرایا کرتا تھا، اس نے کہا کہ مجھے زیادہ تو کچھ نہیں پتا، بس میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور کہا کہ اے میرے رب، یہ تیرے دو ولی، یہ دونوں اقطاب جس کے صدقے سے دعا مانگتے ہیں، مولا میں بھی اسی کے صدقے سے دعا مانگتا ہوں، میری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ تو وہ دو اقطاب اللہ کے ولی کہنے لگے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم کس کے صدقے سے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ اللہ کے وہ اقطاب، وہ ولی کہنے لگے کہ قسم خدا کی جس نے ہمیں پیدا کیا کہ ہم جب اپنے مصلی کو اللہ کی بارگاہ میں بچھا دیتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں اور ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے رب، تیرے غوث پاک کی چوکھٹ پر 40 سال سے ایک شخص ہاتھ میں لوٹا لے کر لوگوں کو جو وضو کرا رہا ہے، اے میرے رب، ہم اسی کے صدقے اور وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جب اس لوٹے شاہ والے نے، غوث پاک اس مرید نے سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
उन अख्ताब और वलियों ने पूछा कि तू रो क्यों रहा है, तेरी आंखों में आंसू क्यों? उसने कहा कि जिस लोटे शाह वाले बाबा के नाम से, जिस गौसे पाक के उस मुरीद के नाम से जो 40 साल से चौखट पर बैठा है, जिसके सदक़े से तुम दुआ मांगते हो, कसम खुदा की वो मुरीद मैं ही हूँ। जब उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कि ए नादान, उस चौखट को क्यों छोड़ दिया, गौसे पाक के उस दरबार को क्यों छोड़ दिया? वो गौसे पाक का मुरीद, वो लोटे शाह वाला बाबा कहने लगा, अरे मुझे क्या पता था कि हाथ में लोटा देकर अपनी चौखट पर बिठाकर इतना नवाज दिया कि बड़े बड़े अख्ताब, बड़े बड़े वली मेरे सदके से और वसीले से दुआ करते हैं तो अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमाता है। ये शान है मेरे गौसे पाक के मुरीदों की। उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। ये मकाम गौसे पाक के दरबार